اس پوڈ کاسٹ کا آغاز ہم ایک کامن اور ریگولر سوال جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے اس سے شروع کریں گے. کیا میں 313 میں شامل ہوں؟ لیکن اگر میں کہوں کہ یہ سوال میں تھوڑی مشکل ہے کہ اگر آپ کہہ رہے کہ کیا میں امام کے کام آ سکتا ہوں، امام مجھے یوز کر سکتے ہیں، یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ اتنی طاقت ہے، توانائی ہے، وہ الہی علم سے کنیکٹڈ ہے، الہی طاقت سے کنیکٹڈ ہے، میں ان کے کام آؤں، یعنی یہ تھوڑا سا خدا کو تو میری ضرورت نہیں ہے، نہ امام کو میری ضرورت ہے. جی مولانا صاحب، یہ آپ نے جو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے کو ایکسپلین کیا، یہ جو آپ نے ایکسپلین کیا صفات میں سے قرآن سے، کہ جو ڈیوائن لیڈر کے اصحاب یا ناصروں کی صفات میں سے، یہ پرسنل لیول پہ یہ رہا ہے. کیا قرآن نے کوئی سوشل لیول پہ بھی کوئی ایسی صفات بیان کی ہے؟ یہاں پہ جو ہے یس سر نو سر نہیں کرنا ہے آپ کو، یہاں پہ آپ کو جھکنا نہیں ہے، یہاں پہ کسی طرح کی ذلت آپ کو نہیں دکھانی ہے، یہاں پہ کسی طرح کا تواضع آپ کو نہیں دکھانا ہے. لیکن عموماً سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں جی کہ الٹا ہو جاتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پہ بڑا پولیٹیشین آ گیا جو سب کو پتہ ہے کہ یہ رشوت لیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی آغاز امامت پہ ایک بار پھر سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ایک اور پوڈ کاسٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. کیا اس آغاز امامت سے میرا اور امام کا رشتہ مضبوط ہو رہا ہے، اور کیا اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جو انفارمیشن کی ضرورت ہے وہ ہے میرے پاس، اور کیا میں 313 میں شامل ہو پاؤں گا؟ انہی سوالوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا کمیل بھوجانی صاحب. آئے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ کو امامت امام زمانہ کی آغاز کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی جی، اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کا آغاز ہم ایک کامن اور ریگولر سوال جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے اس سے شروع کریں گے. کیا میں 313 میں شامل ہوں؟ جی، سوال تو بہت سینسیشنل ہے سوال، اور تقریباً جس کے ذہن میں امام زمانہ کا تصور ہے، جس کے دل میں امام کی محبت ہے، کہیں نہ کہیں یہ سوال اس کے ذہن میں اٹھتا ہے، اس کے دل میں یہ سوال آتا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ یہ سوال میں تھوڑی مشکل ہے. سوال میں مشکل ہے یعنی سمجھائیں گے پلیز؟ جی، میں اس انداز سے اس کو پیش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب ہم اس طرح کے سوال کرتے ہیں، صرف یہ سوال نہیں، اس طرح کے اور بھی سوال ہے، جیسے کیا میں وہ 313 میں شامل رہوں گا، کیا میں وہ خاص امام زمانہ کے جو اصحاب ہیں ان کے درمیان میرا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس سے ایک جو پرسیپشن آتا ہے انسان کے ذہن میں، ایک امیجنیشن جو بنتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو ایک ہیروئک فیوچر میں دیکھنے لگتا ہے. ٹھیک، یعنی اپنے آپ کو ایک ایسا اس کے ذہن میں ایک ایسا تصور آتا ہے جہاں پہ وہ ہیرو ہے، ایک ہیروئک کوئی چیز ہو رہی ہے اور اس میں وہ کردار ادا کر رہا ہے. اور یہ تصور، یہ امیجنیشن جو ہے وہ نسبتاً آسان ہے، کیونکہ انسان کمال چاہتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کمال کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. تو امام زمانہ کے ساتھ ان 313 کے درمیان اپنے آپ کو امیجن کرنا بہت آسان ہے، لیکن یہ کام بڑا سخت ہے کہ ہم کبھی اس طرح سے امیجن کریں کہ امام آ چکے ہیں اور مجھ سے کوئی کام انہوں نے کہا، اور پھر میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا امام وہ دن جو ہے وہ فلاں کام مجھے پیش آ گیا ہے یا آنے والا ہے، فلاں میری مشکل ہے، میں فی الحال جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. یہ امیجنیشن ہم نہیں کرتے کبھی. ہمارے معمولاً جو امیجنیشنز ہوتے ہیں وہ پرفیکشنسٹ امیجنیشنز ہوتے ہیں. تو دیکھیں، انسان نیچرلی اور قدرتی طور پہ کبھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ناقص نہیں دیکھنا چاہتا، تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک پرفیکشنسٹ سچویشن میں دیکھنا چاہتا ہے. تو اس طرح سے اپنے آپ کو امام کے 313 کے اندر امیجن کرنا یہ بہت آسان ہے. تو دیکھیں، سوال ایسے ہونا چاہیے، انسٹیڈ آف یہ کہ میں یہ کہوں کہ کیا میں 313 میں شامل رہوں گا، سوال مجھے اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے، یا ہر مومن کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا امام مجھے کوئی کام دے سکیں گے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ امام مجھے یوز کر پائے؟ سوال یہ ہونا چاہیے. ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ امام ظاہر ہو جائیں گے اور وہ تمام کیریکٹرز جو مجھ میں ہونا ضروری ہے وہ اسی رات کو، وہ ظہور کی جو رات ہوگی
اسی رات کو سارے کیریکٹرز ایک کے بعد ایک میرے اندر ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ تو نہیں ہوگا. جی. یعنی اگر میں ابھی پیشنس نہیں رکھ سکتا تو کیسے ہوگا کہ امام ظہور کریں گے اور میں ایک دم سے پیشنٹ ہو جاؤں گا. اگر ابھی مجھے کوئی تانا مارتا ہے تو میرا کانفیڈنس خراب ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جب امام آ جائیں گے میں آٹومیٹکلی ایک دم میرا کیریکٹر محکم ہو جائے گا اور یہ ملامتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا. آج جب میں اپنی صبح کی نیند کو قربان نہیں کر پا رہا ہوں تو کیسے ہوگا کہ میں امام کے سامنے اپنی جان کو قربان کر دوں. تو سوال بدل کر یہ ہونا چاہیے کہ امام جب آئیں گے تو کیا وہ مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, مجھے یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. مولانا صاحب یہاں پہ ایک سوال دماغ میں آتا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں امام کے کام آ سکتا ہوں, امام مجھے یوز کر سکتے ہیں, یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے کہ میں امام کے کام آ سکتا ہوں؟ یعنی امام اس عظمت کے ساتھ جن کے پاس پورا علم ہے, اتنی طاقت ہے, توانائی ہے, وہ الہی علم سے کنیکٹڈ ہے, الہی طاقت سے کنیکٹڈ ہے, میں ان کے کام آؤں, یعنی یہ تھوڑا سا سوال عجیب سا نہیں لگتا ہے؟ جی بالکل. اس معنی میں جو ہم معمولاً تصور کرتے ہیں کہ بھئی ایک ڈیوائن مشن میرے سامنے ہے اور یہ ڈیوائن مشن رکا ہوا ہے میرے لیے, جب تک میں کوئی مدد نہیں کروں گا, میں کوئی کام نہیں کروں گا, یہ ڈیوائن مشن آگے بڑھنے والا نہیں ہے. اور ڈیوائن مشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مشن خدا سے, جس کا مربوط ہے, خدا سے کنیکٹڈ ہے. تو نہ خدا کو ضرورت ہے میری, نہ امام کو. اس معنی میں, اس ایبسلیوٹ معنی میں خدا کو تو میری ضرورت نہیں ہے, نہ امام کو میری ضرورت ہے. تو اس معنی میں نہیں ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں نے اپنے آپ کو یوزفل بنایا ہے کہ کوئی ذمہ داری مجھے دی جا سکے. معنی اس کا یہ ہے کہ جب امام آئیں گے, ظاہر سی بات ہے جب امام آئیں گے معجزے سے تو کام نہیں کریں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر معجزے سے کام کرنا ہوتا امام کو یا خدا کو, اگر معجزے سے کام سب کروانا ہوتا, ہیومینٹی کو ٹھیک کرنا ہوتا, ہیومینٹی کے پرابلمس کو اگر معجزے سے ٹھیک کرنا ہوتا تو اب تک سالو ہو گئے ہوتے. صحیح. رکی کے مثلا یہ مسئلہ رکا کس چیز پہ ہے؟ رکا اس چیز پہ کہ خدا اور امام یعنی خدا کے جو نمائندے ہیں, یہ ریپریزنٹیٹیوز ہیں اس زمین کے اوپر, یہ آئے ہیں تاکہ ہمیں اوپر لے کے آئے, ہماری ترقی کروائیں, ہم کو یہ صلاحیتیں جو ہے دلوائیں تاکہ ہم خود اپنے ہیومینٹی کے پرابلمس کو خود حل کر سکیں. اور پرابلمس حل کرنے کے لیے انسان کو رسپانسبل ہونا پڑتا ہے. تو یہاں پہ یوزفل ہونے کا معنی امام کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا وہ ذمہ داریاں جو خدا نے ہیومینٹیز کے بنسبت, تاکہ ہیومینٹی کو ترقی کرے, ہیومینٹی کو جو ہے کمال تک پہنچائے, کیا ان رسپانسبلٹیز کو میں انجام دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا ہوں. تو امام ایسے نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور معجزہ کر کے مسائل کو حل کریں گے, بالکل ایسا نہیں ہے. ہم نے سیر ائمہ میں بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ امام اپنے جو وکلاء ہوتے تھے, اپنے جو اصحاب ہوتے تھے, ان کو کام سونپتے تھے, جاؤ تم فلاں شہر میں جاؤ, لوگوں کی پرابلمز ہے اس کو حل کرو, لوگوں کے سوالات ہیں تم اس کا جواب دو. حتیٰ ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے, کوئی اگر ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں تو اچھا. جی بالکل, ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص قم سے اٹھ کر امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. امام کہاں پر ہے؟ سامرہ میں. سوال ہے, شرعی سوال ہے, مشکلات ہیں. یہ 11ویں امام سے, یہ 11ویں امام کے اصحاب میں سے ہے اور قم سے ان کا تعلق ہے. ان کا نام احمد ابن اسحاق قمی ہے. یہ قم سے ٹریول کرتے ہیں, جاتے ہیں امام کی خدمت میں. امام کہتے ہیں کہ جو بھی تمہارا سوال ہے فلاں شخص ایران میں موجود ہے, اس سے جا کر پوچھو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام آتا ہے, رسپانسبلٹیز کو تقسیم کرتا ہے. یعنی ائمہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو رسپانسبلٹیز دی جائے تاکہ وہ بھی ترقی کرے اور ان کے ذریعے سے پوری ہیومینٹی گرو کرے. تو یہاں پر امام کے کام آنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں اپنے آپ کو ایسا بنا رہا ہوں کہ امام مجھے کوئی کام دے سکے یا نہ دے سکے, کیا میں بھروسے مند بن پا رہا ہوں امام کے بنسبت یا نہیں. تو یہاں پہ اس معنی میں یوزفل ہونے کا مطلب. تو مولانا صاحب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم لوگ ایک ڈیوائن لیڈر ہیں, ایک امام ہے جو الہی اپوائنٹڈ لیڈر ہے, اس کے اصحاب ہیں, اس کے ناصر ہیں. تو کیا قرآن میں
ہمیں ایسی کوئی صفات ملتی ہے جو قرآن نے ایسی کوئی صفات بیان کیا ہے کہ ڈیوائن لیڈرز کے جو اصحاب ہوں گے یا ناصر ہوں گے ان کی یہ کوالٹیز ہوتی ہے؟ تو اس میں سے کوئی کوالٹی پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو. جی بالکل. یہاں پر قرآن کی یہ آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جس کے اندر ایک پروفائل بیان کیا ہے ان افراد کا جو انبیاء کی مدد کرنے کے لیے حاضر تھے. انبیاء کو جو مشکلات آتی تھی، جو انبیاء کے زمانے میں ظالمین تھے، ان کا مقابلہ کرنے کی جب باری آتی تھی تو کس طرح کے لوگ تھے جو نبی کا ساتھ دیتے تھے. دیکھیں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. ایسے ربی تھے، ربی یعنی خدائی لوگ، جو نبی کے ساتھ ظالمین کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے تھے. ان کی کیا صفات تھی؟ اور یہ پروفائلنگ ہم کو یہاں سے ملتی ہے کہ قرآن نے جو ان کا پروفائل بتایا ہے. ٹھیک ہے، کیا بتایا فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. یعنی جو مصیبتیں خدا کے راستے میں ان کے سامنے آتی تھی، جب یہ آتی تھی تو یہ تھکتے نہیں تھے. فما وہنوا یعنی مصیبت آ رہی ہے، آپ تھک نہیں رہے. یہ ایک کوالٹی بتائی، یہ ایک پروفائل بتائی. پھر اس کے بعد وما ضعفوا وما استکان، یعنی یہ اپنے آپ کو ویک محسوس نہیں کرتے تھے. ایک تو تھکتے نہیں تھے اور پھر دوسرے اس میں ہار مان کے پیچھے بیٹھ نہیں جاتے تھے کہ اب ہم تھک گئے، ہم جو ہے ویک اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، ابھی فی الحال ہم میدان کو چھوڑ رہے ہیں. ومستکانو، جھکتے بھی نہیں تھے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ویک محسوس کر رہے ہیں، آپ نے میدان چھوڑ کے آپ چلے گئے، جی اپنا وہ کمزور سمجھ کے آپ پیچھے چلے گئے. یہ بھی نہیں کرتے تھے اور دشمن کے سامنے جھکتے بھی نہیں تھے، مصیبتوں کے سامنے جھکتے بھی نہیں تھے، تسلیم بھی نہیں ہوتے تھے. تو دیکھیں یہ پروفائلنگ کہیں نہ کہیں قرآن میں آپ کو ملتی ہے کہ جس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر امام کے ساتھ کھڑا رہنا ہے تو پہلی بات تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ امام کے ساتھ آپ کھڑے رہ گئے تو کوئی مصیبت نہیں آئے گی. سب سے پہلے مصیبت کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، یعنی اس راستے میں، خدا کے راستے میں مصیبتیں آنے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے امام کا ساتھ دے دیا تو آپ جو ہے محفوظ ہو گئے. نہیں، اس راستے میں مصیبتیں آنے والی ہے اور آپ کا پروفائل یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس مصیبت کے سامنے نہ جھک رہے ہیں، نہ تھک رہے ہیں، نہ آپ نے میدان کو چھوڑا ہے، نہ تسلیم ہوئے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. تو یعنی تو اگر آپ کا کہنا ہے کہ پہلی کوالٹی جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کی آیت سے وہ ہے کہ طاقت، اسٹرینتھ ہو انسان میں. جی. اور ہر اسٹرینتھ کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی ہے. پرائمریلی جو اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے وہ اسپریچول اسٹرینتھ کی بات ہو رہی ہے، روحانی قوت کی یہاں پہ بات. جی اس کو اور تھوڑا ایکسپلین کریں گے آپ، یہ روحانی قوت سے کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ جی دیکھیں روحانی قوت سے مطلب یہ ہے، کبھی کبھی ہم اس روحانی قوت کو جو ہمارا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک ایموشنل ایکسائٹمنٹ میں انسان آ جاتا ہے، کبھی ظلم دیکھ لیتا ہے، کبھی کوئی ایسی بات سن لیتا ہے، کبھی کوئی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، کبھی غربت دیکھتا ہے، کبھی جو ہے مظلوموں کو دیکھتا ہے، تو تکلیف میں دیکھتا ہے، تو ایموشنلی ایکسائٹ ہو جاتا ہے. وہ بولتا ہے نہیں اب جو ہے مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور کام بھی شروع کر دیتا ہے. صحیح. لیکن پہلا دن جو ہے غریبوں کی فرض کریں مدد کرنا اس نے شروع کیا، پہلا دن بہت ہی خوش ہے، بہت اس میں انتھوزیازم ہے. دوسرے دن جو ہے مثلا ایک ہفتہ انتھوزیازم چل گیا اس کا، پھر دوسرے ہفتے میں مثال کے طور پہ اب انٹرسٹنگ ہے، یعنی چیریٹی کرنا، لوگوں کو مدد کرنا، غریبوں کی جو ہے مدد کرنا ابھی بھی انٹرسٹنگ ہے. لیکن تھوڑا اور وقت گزرتا ہے، لوگوں کی طرف سے کبھی کبھی کچھ سننے کو مل جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں دیا، فلاں کو دیا، تم ایسے ہو، ملامت کرنا شروع کرتے ہیں، نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ یہی کام سخت لگنے لگتا ہے. تو دیکھیں اگر اسپریچول اسٹرینتھ ہوتی تو ڈے ون جو انتھوزیازم آپ کا تھا وہ مینٹین رہتا. جس ہمت سے اور جس ایک اسپریچول لیول پہ آپ نے کام شروع کیا تھا وہ بچ جاتا اگر اسپریچول اسٹرینتھ ہوتی، اگر روحانی قوت ہوتی. لیکن چونکہ یہ صرف ایک ایکسائٹمنٹ تھا، ایک ایموشنل آؤٹ جوش تھا جو شروع میں آ گیا، بالکل، تو یہاں پہ وہ چلا. یہ بھی مفید ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے کہ یہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھا ایکسائٹمنٹ ہے. لیکن اس ایکسائٹمنٹ کو کہیں نہ کہیں مجھے جا کر تبدیل کرنا ہے قوت کے اندر.
اسپرچل طاقت کے اندر, کیونکہ اگر وہ اسپرچل طاقت, چونکہ طاقت وہ چیز ہے جو زیادہ مینٹین رہ سکتی ہے, ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ جلدی ختم ہو سکتا ہے اور جلدی ختم ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے جو ایموشنل آؤٹ برسٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال زیادہ سے زیادہ اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ چند ہفتے ہوگی اگر بہت زیادہ ایکسائٹ ہو گئے ہیں آپ. لیکن اگر اسپرچل طاقت اور روحانی قوت کو اپنے اندر آپ نے پیدا کر لیا ہے تو پھر وہ لمبی چلے گی, پھر آپ کا کام بھی لمبا چلے گا, پھر جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کانسٹنٹلی پرسسٹنٹلی آپ انجام دے سکتے ہیں. جی تو مولانا صاحب یہاں پہ ایک سوال دماغ آپ نے جو بات بتائی ہے اسپرچل اسٹرینتھ کے بارے میں, یہ تو بہت اچھا لگتا ہے سننے میں, پر اس کو اپلائی کیسے کریں, میں اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپلیکیبل بناؤں, کیسے اس کو اپنی زندگی میں لا سکوں تاکہ یہ جو میں کام کرنا چاہتا ہوں لانگ ٹرم تک کے چلے. دیکھیں بہت اچھا سوال ہے, اور اسپرچل اسٹرینتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گولی کھا لی جی اور وہ اسٹرینتھ آپ میں آ گئی, کیونکہ ایسی آج کل گولیاں نکلتی ہے لیکن وہ اسٹرینتھ بھی فیک اسٹرینتھ ہوتی ہے. لیکن بہرحال اسپرچل اسٹرینتھ کے لیے کوئی گولی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک انڈیورنس ہونا پڑتا ہے, اس کے لیے پرسسٹنسی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور سلولی پھر آپ اپنی روح کو, اپنی اسپرٹ کو قوی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے چونکہ گنجائش کم ہے اس پروگرام کے اندر, میں بس 2 نقطوں کی طرف یہاں پہ اشارہ کروں گا. پہلی چیز جو ہم سب کو, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, وہ یہ کرنی ہے کہ ہر رات کو میں یہ سوچوں کہ میرے اندر کیا کمیاں ہیں. سب سے پہلے مجھے متوجہ ہونا پڑے گا کہ وہ گیپس کہاں ہیں میرے وجود کے اندر, کیونکہ جب تک وہ گیپس رہیں گے, اس کے اوپر توجہ نہیں ہوگی, کبھی میں اس گیپ کو فل کرنے آگے قدم نہیں بڑھاؤں گا. تو سب سے پہلا کام ہم سب کو کرنا ہے, سب سے پہلے مجھے کرنا ہے, وہ یہ کہ ہر رات میں دیکھوں کہ ایک کمی ڈھونڈ کے نکالوں کہ میرے اندر وہ کیا کمی ہے, ٹھیک. اور پھر جب انسان کو کمی نظر آتی ہے اپنے اندر تو وہ خود بخود اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے, کیونکہ انسان فطرتاً نیچرلی جو ہے وہ کمال طلب ہے, یعنی اس کو کمی پسند نہیں آتی. تو اس سے پہلے کہ دوسرا مجھے متوجہ کرائے کہ تمہاری کمی کیا ہے, خود بیٹھ کے سوچوں اور اس پہ سٹریس بھی لوں کہ بھائی وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے, فلاں میرے بارے میں خود اپنے آپ کو بتا دوں نا. یہ بہترین راستہ ہے. اور جب میں اپنے آپ کو بار بار بتاؤں گا کہ یہ چیز تم میں کم ہے, تو خود بخود انسٹنکٹیولی جو ہے مجھے پش کیا جائے گا کہ بھائی اس کمی کو تم ٹھیک کرو. سب سے پہلا کام مجھے یہ کرنا ہے. دوسرا کام جو مجھے کرنا ہے وہ صبح میں کرنا ہے. وہ کیا ہے, میں ہر صبح یہ دیکھوں کہ آج ابھی میری ذمہ داری کیا ہے, میرے بیوی بچوں کے بنسبت میری ذمہ داری کیا ہے, اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو پڑھائی کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے, اگر میں کسی فیملی میں ہوں تو فیملی کے بنسبت میری ذمہ داریاں کیا ہے, ابھی حال میں پریزنٹ میں میری ذمہ داری کیا ہے, اس کی طرف فوکس کروں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں. پہلے میں اپنے اسپرچل پیوریفیکیشن پہ دھیان دوں گا, فوکس کروں گا, اور تب تک کیا ہوگا, نہ بیوی بچوں کی طرف صحیح سے دھیان دے رہا ہوں, نہ جاب کی طرف صحیح سے دھیان دے رہا ہوں, نہ پڑھائی میں دھیان ہے. کیوں؟ کیونکہ میں اسپرچل جو ہے پیوریفیکیشن میں لگا ہوا ہوں, میں اپنے روح کو پاک اور صاف کر رہا ہوں. یہ نہیں, یہ ادھر اور والا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو ایک ٹائم جو ہے اپنی کمیوں پہ دھیان دینا ہے, اور پھر اسی ٹائم یعنی رات میں آپ یہ کام کریں. میں نے مثال دی, ضروری نہیں کہ رات و دن ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی جیسے آگے بڑھ رہی ہے, زندگی دن میں آپ ٹائم نکالیں کہ ایک ٹائم میں آپ دن میں بیٹھ کر کے اپنی کمیوں کو سوچیں, اور ایک ٹائم آپ دن میں یہ نکالیں جس میں آپ آج کی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. کیونکہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تب کیا میں, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ دور ہے, ابھی آپ کو آج کا سوچنا ہے, یعنی اس طرح سے آپ. بالکل. تو میں نے جیسے شروع میں کہا 313 والا جو آپ کا سوال تھا, جس میں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو اگر فیوچر ایک ہیروئک امیجنیشن میں ٹریپ کر لیں گے تو نہ میں اپنے کمی کی طرف توجہ کر پاؤں گا, نہ میری آج کی ذمہ داری کی طرف توجہ کر پاؤں گا. کیوں؟ اور اگر میں نے یہ نہیں کیا تو جیسے کہ میں نے کہا کہ جب امام آئیں گے تو وہ ڈاؤن لوڈ والا سسٹم کام نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ میرا فوربیئرنس, میرا پیشنس, میرا صبر و میرا تقوی ایک دم سے ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے پوری زندگی یہ کہا ہے کہ میں امام سے محبت کرتا ہوں, میں ظہور کی جو ہے دعا اتنی میں نے کی ہے, اب سب ڈاؤن لوڈ ہو جانا چاہیے, سب کیریکٹر میرے اندر اچھے آ جانا چاہیے. ایسے نہیں ہوگا. ان کاموں سے وہ کیریکٹر بلڈ ہوگا,
اور پھر انسان آگے جائے گا. ایک اور نقطہ میں یہاں پہ بیان کر دوں کہ دیکھیں جب انسان اس راستے میں نکلتا ہے اور بہرحال رسپانسبلٹیز کو ادا کرنے لگتا ہے تو کچھ پرابلمز آتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رسپانسبلٹیز سے بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریپینٹنس سے بھاگتے ہیں. اب میں نے یہاں پہ ریپینٹنس کیوں ذکر کیا؟ بات تو رسپانسبلٹی کی ہو رہی تھی, اپنے آپ کو ذمہ دار بنانے کی بات ہو رہی تھی, کیونکہ امام کام اگر دیں گے تو کس کو دیں گے؟ ذمہ دار کو دیں گے, بھروسے مند انسان کو دیں گے. تو دیکھیں یہاں پر ریپینٹنس کا میں نے کیوں ذکر کیا, وہ اس وجہ سے ذکر کیا میں نے کہ اگر ایک شخص غلطیاں کرتا ہے اور پھر غلطیوں کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اس کی معافی نہیں مانگتا, ٹھیک, اور ایسے ہی گزر جاتا ہے اور شاید معافی بھی مانگ لیتا ہے, وہ کہتا ہے سوری غلطی ہو گئی, یہ مجھے کرنا چاہیے تھا, اور چھوڑ دیا, اس کان سے سنا سوری بول دیا, اس کان سے نکال دیا. یعنی ریپینٹنس وداؤٹ رسپانسبلٹی, یعنی میں نے غلطی کی, میں نے سوری بھی بول دیا, لیکن اس سے سبق نہیں لیا, اس سے رسپانسبلٹی اپنے اوپر کوئی نہیں سمجھی. کیونکہ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو غلطی کی ہے نا, جا کے میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں نے غلطی کیوں کی, میں رسپانسبل ہوں نا, تو میں اس رسپانسبلٹی کو اگر سینس نہیں کر پاؤں تو یہ ہو جائے گا ریپینٹنس وداؤٹ رسپانسبلٹی, اور یہ انسان کو پیرالائز کر دے سکتا ہے. یعنی یہ پیرالیسس کی نشانی ہے کہ اگر آپ معافی مانگ رہے ہو لیکن رسپانسبلٹی کو احساس نہیں کر رہے ہو, اس کا مطلب مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ پیرالیسس کا اٹیک جو ہے وہ آنے والا ہے. اس طرف سے آپ دیکھیں یہاں پہ پیرالیسس سے مطلب آپ کا اس کا گروتھ رک جائے گا, بالکل, اس کا اسپرچل گروتھ نہیں ہو سکتا. جی, کیونکہ وہ بس زبان سے معافی مانگتا ہے اور جو ہے اپنے آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی جواب داری نہیں لیتا, تو یہاں پہ پیرالیسس. اس طرف سے آپ دیکھیں انٹرسٹنگ چیز جو ہوتی ہے, میں رسپانسبلٹی سمجھتا ہوں, اس کو ادا بھی کرتا ہوں, صحیح, لیکن ریپینٹنس نہیں ہے. وہ سمجھائیں گے پلیز آپ؟ جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کرے میں جو ہے لوگوں کی مدد کرتا ہوں مختلف حوالے سے, جس کے پاس پڑھائی کا پیسہ نہیں ہے اس کو پڑھائی کا پیسہ, غریب ہے اس کو پیسہ دیتا ہوں, کپڑا نہیں ہے کپڑا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں رسپانسبلٹی والا کام کر رہا ہوں. اور رفتہ رفتہ میں یہ سمجھنے لگتا ہوں کہ بھئی میں نے تمہیں مدد کی ہے. یہاں پہ اگر ریپینٹنس کا اینگل نہیں ہے, تواضع کا اینگل نہیں ہے کہ بھئی یہ مدد جو میں نے کی ہے یہ ایسے ہی تو نہیں کی, اس میں خدا نے میری مدد کی ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کمیاں رہی ہیں, شاید میں زیادہ وقت دے سکتا تھا, زیادہ پیسہ دے سکتا تھا, زیادہ مدد کر سکتا تھا, لیکن میں نہیں کر پایا. تو یہاں پہ انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ ہمبل رہنا چاہیے. تو یہ ہمبلنس رسپانسبلٹی کے ساتھ نہیں ہے, جس کو میں ریپینٹنس کہہ رہا ہوں. ریپینٹنس مثال کے لیے میں نے کہا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوئی بھی ہوگی, میں رسپانسبلٹی ادا کر رہا ہوں, لیکن شاید بہتر کر سکتا تھا یا کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو یہ ریپینٹنس کا جو سینس ہے یہ اگر نہیں ہے تو رسپانسبلٹی وداؤٹ ریپینٹنس جو ہے وہ ایروگنس لے کے آتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو انسان متکبر ہو جائے گا تو وہ سارے جو اس کے اعمال ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. جی مولانا صاحب, یہ آپ نے جو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے کو ایکسپلین کیا, یہ جو آپ نے ایکسپلین کیا صفات میں سے قرآن سے کہ جو ڈیوائن لیڈر کے اصحاب یا ناصروں کی صفات میں سے, یہ پرسنل لیول پہ یہ رہا ہے. کیا قرآن نے کوئی سوشل لیول پہ بھی کوئی ایسی صفات بیان کی ہے کہ سوشلی اور معاشرے میں مجھے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے ایک ناصر بننے کے لیے؟ تو دیکھیں یہاں پہ قرآن ایسے لوگ جو مومنین سے ارتباط میں ہیں, سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے دو صفت کو بیان کرتا ہے. ایک ہے اذلۃ علی المومنین و اعزۃ علی الکافرین, یعنی وہ مومنین جس کے درمیان یہ رہتا ہے, اور خاص کر کے ان مومنین کے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جس کے بنسبت وہ کوئی رسپانسبلٹیز کو ادا کر رہا ہے. صحیح, یعنی گھر والے ہیں, یا اگر اس کی کوئی دکان ہے یا اس کی فیکٹری ہے تو اس کے ورکرز ہے, جو امپلائیز ہے, اس کے انڈر میں جو امپلائیز کام کر رہے ہیں, اور ان کے بنسبت قرآن کہہ رہا ہے کہ اذلتن یعنی تواضع کے ساتھ. یہاں پہ ایگو نہیں ہونا چاہیے, ہمبل رہے. یعنی مومنین کے ساتھ کلی طور پہ, خاص کر کے ان مومنین کے ساتھ کہ جن کے اوپر تم کو خدا نے کوئی برتری عطا کی ہے, اس اعتبار سے کہ آپ ان کا سپورٹ کر رہے ہو, آپ ان کو جاب دے رہے ہو, اور مختلف جیسے گھر بار ہے, بچے ہیں,
ان کے حوالے سے. تو یہاں پہ کہا ہے کہ یہاں پہ ایگو نہیں ہونا چاہیے, یہاں پہ وہ احساس برتری نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مالک اور نوکر کے درمیان مالک جو ہوتا ہے وہ چونکہ اس نے اس کو کام دیا ہے تو ایک خاص انداز سے بات کرتا ہے, صحیح سے پکارتا بھی نہیں ہے اس کے. کھانا پینا جیسے ہمارے یہاں پہ سیرت میں ہے کہ اپنے جو غلام ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھاؤ, یعنی ان کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کھانا کھلاؤ. یہ ہمارے ائمہ کی سیرت میں رہا ہے, لیکن ہم کو کہاں ملتا ہے یہ دیکھنے کو, آج کل کہیں نہیں ملتا. تو اگر سوشل لیول پہ واقعاً وہ بڑی ذمہ داریاں جو خدا نے ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہونا چاہیے, ہمبلنس ہونا چاہیے, خاص کر کے ان افراد کے بنسبت جو ہمارے سپورٹ پہ ہے اور ہمارے مثلا زیر سایہ مدد کی ضرورت ہے ان کو, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ. اور اس طرف سے ایسے لوگ جو ہاسٹائل ہیں, جو حق کے مقابل میں کھڑے ہیں, جو ظالمین ہیں, جو ہر لمحہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دو, آپ حق کے راستے کو چھوڑ دو, ایسے لوگوں کے سامنے پھر آپ کو سختی سے پیش آنا ہے. یہاں پہ جو ہے یس سر نو سر نہیں کرنا ہے آپ کو, یہاں پہ آپ کو جھکنا نہیں ہے, یہاں پہ کسی طرح کی ذلت آپ کو نہیں دکھانی ہے, یہاں پہ کسی طرح کا تواضع آپ کو نہیں دکھانا ہے. لیکن عموماً سوسائٹی میں آپ دیکھتے ہیں جی کہ الٹا ہو جاتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پہ بڑا پولیٹیشین آ گیا جو سب کو پتا ہے کہ یہ رشوت لیتا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ کیا کیا کام کرتا ہے, کیسے کیسے ظلم اس نے کیے, لیکن اس کے سامنے یس سر کریں گے, اس کے سامنے تواضع کریں گے. لیکن جو نوکر ہیں, جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے. عموماً یہ فضا ہم کو نظر آتی ہے جو قرآن کے بالکل برعکس ہے. آپ آج کے دور حاضر میں یا آج کے زمانے میں آپ کو یا گزشتہ نزدیک زمانے میں کوئی اگزامپل ہے ایسا جو دینی, جو اس آپ کو لگتا ہے اس آیت کو ہم لوگ بہتر سمجھ سکیں؟ بالکل ایگزامپلس بہت ہیں اور ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے, ایسے افراد کے بارے میں. ابھی جو میرے ذہن میں ہے وہ خود امام خمینی علیہ الرحمہ کی مثال ہے کہ پوری دنیا نے دیکھا جب یہ آتے تھے عالم استکبار کے سامنے, یہ ہیجیمونز جو ہے اب ہمارے زمانے کے جو ہیجیمونز ہیں امریکہ اور زائنسٹ اینٹیٹیز جو ہے, اس کے مقابل میں ان کا کیا سٹانس رہتا تھا. ایک ذرہ بھی انہوں نے جھکایا نہیں اپنے آپ کو, نہ اپنی قوم کو جھکنے دیا ان کے مقابل میں. جبکہ یہ ظاہری طور پہ, مادی طور پہ, ہر اعتبار سے ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی, اسلحہ نہیں تھا, ویپنز نہیں تھے, اور مختلف مسائل ہونے کے بعد بھی جو ہے یہ جھکے نہیں. اور کیا ان کا سٹینڈ تھا پوری دنیا نے دیکھا. لیکن جب یہ یہاں کے جو لوگ تھے ایرانی جو جنگ میں لڑ رہے تھے, ان کے حوالے سے جب گفتگو کرتے تھے یہ کہتے تھے کہ وہ بچہ, وہ چھوٹا بچہ جو محاذ پر ظالمین کے ساتھ لڑ رہا ہے وہ میرا لیڈر ہے. اتنا ہمبلنس. اور واقعاً جو شہداء کے یہ گھر پہ جاتے تھے, وزٹ کرتے تھے, تو آپ دیکھیں کس طرح سے تواضع سے پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, مخصوصاً ایسے لوگوں کے ساتھ جو ملت کی خدمت کر رہے ہیں. کہتے تھے یہ میرے لیڈر ہے, میں ان کا لیڈر نہیں ہوں. اتنی تواضع, اور حقیقت میں انہوں نے کر کے بتایا. تو ان کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے. اور جو ہمارے رہبر شہید, ان کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کتنا تواضع تھا, کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو مخاطب ہوتے تھے. ان کا مخاطب ہونا آپ دیکھتے تھے آنکھیں نم ہو جاتی تھی, اس انداز سے اتنے پیار سے لوگوں سے مخاطب ہوتے تھے. لیکن جب امریکہ سے مخاطب ہو رہے ہیں, زائنسٹ سے مخاطب ہو رہے ہیں, تو ایک وقار, ایک اقتدار کے ساتھ ذرہ برابر بھی ذلت کا جو ہے شائبہ آپ کو اس میں نظر نہیں آئے گا. عزت ہی عزت نظر آئے گی ان کے مقابل میں. تو یہ لوگ ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے, تاکہ یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو انشاءاللہ. صاحب I'm sure کہ بہت ساری اور صفاتیں بھی ہوگی, شخصی بھی اور سوشل لیول پر بھی, پر کیونکہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ شاید سب کور نہ کر سکیں. ایک آخری سوال آپ سے پوچھیں گے. آپ نے ماشاء اللہ یہ بتایا کہ پرسنل لیول پہ کیسا اسپریچولی ہم لوگ اسپریچول اسٹرینتھ لائے, معاشرے میں کس طرح سے بیہیو کریں, لیکن ہمارا جو امام سے ایک کریکشن, ایک رابطہ, ایک محبت ہے, کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. بہرحال ہم شیعہ ہونے کے ناطے اور اپنے آپ کو جو ہے ائمہ کے ماننے والے, ائمہ کے شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور بچپن سے ہمارے اندر وہ عشق ہے, وہ محبت ہے ائمہ کے درمیان, اور خاص کر کے ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بنسبت جو محبت ہے. بہرحال اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی آسان ہے
کہ آپ دیکھیں جو محبتیں ہوتی ہیں، محبتوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، تو وہ محبت کام آئے گی جو آپ کو اطاعت کی طرف کھینچ سکے. ہر محبت نہیں، کیونکہ بہت ساری محبتیں ایسی ہوتی ہے جو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اٹریکٹ ہو جاتی ہے، یعنی انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے. وہ محبت آتی اس لیے کہ کچھ ظاہر میں اس کو پسند آ گیا. صحیح. لیکن کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہے جو حقیقی کمال کو دیکھتی ہے. وہ جو پرفیکشنسٹ ایک چیز ہے، ایک اینٹیٹی ہے، اس کو جب دیکھتی ہے تو وہ ایک خاص قسم کی محبت نکلتی ہے، اور یہ محبت انسان کو اطاعت تک کھینچ کے لے کے جاتی ہے. تو اگر ہماری محبت ائمہ کے بنسبت ایسی محبت ہے جو ہم کو کھینچ کھینچ کے ان کی اطاعت کی طرف لے جا رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہی ہم کہہ رہے ہیں شروع سے کہ یہی ہم کو چاہیے، کہ یہی محبت اصلاً ہم کو یہ ساری ذمہ داریوں کی طرف لے جائے گی. یہی جو اسپریچول اسٹرینتھ ہے، یا جو دوسری صفات اذلۃ علی المؤمنین ہے، عزۃ علی الکافرین ہے، یہ تمام صفات کی شروعات، یعنی اس کی طرف پش کون کرے گا؟ یہ محبت کرے گی. تو جتنی ہم اپنے امام کے بنسبت اپنی محبت کو بڑھائیں گے اتنا یہ پش زیادہ ہوگا. تو اس سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جی. تو ہم اپنی محبتوں کی اس کیفیت کو بڑھائیں کہ جو ہمیں اطاعت کی طرف لے جا رہی ہے. اور دیکھ سکتا ہے انسان کو خدا نے عقل دی ہے، ناپ سکتا ہے نا کہ یہ محبت مجھے لے جا رہی ہے اطاعت کی طرف یا نہیں لے جا رہی ہے. یہ تو دیکھ سکتا ہے. ہاں، یہ تو ترازو بھی آپ کے ہاتھ میں، ناپنا بھی آپ کو ہی ہے. تو اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اطاعت کی طرف جا رہا ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ محبت اپنا کام صحیح کر رہی ہے. اگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اطاعت چھوڑ کے جو ہے کسی شیطان کی اطاعت میں لگا ہوں، گناہوں میں پڑا ہوا ہوں، تو سمجھ جائے کہ وہ محبت کون سی ہے؟ محبت یہ وہ ظاہر والی محبت ہے، یعنی یہ وہ جھاگ ہے پانی کے اوپر جو مصیبت آئے گی تو یہ چلا جائے گا. تو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ محبت کو اور شدید کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک نقطہ. اور جو دوسری چیز محبت میں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کہیں یہ محبت مجھے اپنے آپ سے غافل تو نہیں کر رہی، اس معنی میں کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بھئی میں نے اپنا رابطہ امام سے بنا لیا، میں امام سے محبت کر رہا ہوں. اب یہ محبت مجھے اپنے آپ کو اپنے سے راضی کر رہی ہے اس طرح سے کہ میں پھر اپنی کمیاں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی یہ وہ محبت ہے جو مجھے غافل کر رہی ہے، یہ محبت نہیں چلے گی. بات آپ نے جو کہی مولانا صاحب یہ تھوڑی سی ہیوی لگ رہی، اس کو آپ ایگزامپل سے سمجھا سکتے ہیں؟ جی، ایگزامپل ضروری ہے. مجھے لگتا ہے 2 ایگزامپل شاید میں یہاں پہ دے سکتا ہوں. پہلا ایگزامپل یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک بہت اچھی گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، جو بھی برانڈ آپ سپر کار سب بہت اچھا برانڈ جو آپ ذہن میں لا سکتے ہیں وہ ہے. آپ محبت بھی بہت کرتے ہیں اس سے. اب چونکہ آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں، گاڑی بھی جو ہے ایک دم فرسٹ کلاس گاڑی ہے، آپ اگر اس کو جیسے چاہیں چلانا شروع کر دیں، گڈھے آ رہے ہیں ڈال دیا، کوئی رکے نہیں، بریک نہیں لگایا، اسپیڈ بریکرز آ رہے ہیں، کٹ مارنے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جیسا جو پیٹرول آپ کے من میں آئے اس میں آپ ڈال رہے ہیں، چونکہ گاڑی جو ہے، کیا یہ کب تک چلے گی یہ گاڑی؟ نہیں، بہت زیادہ نہیں چل رہی. تو یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی گاڑی سے جو محبت ہے وہ محبت ایسی ہی محبت ہے، بس آپ نے کر لی ہے، وہ گہری محبت نہیں ہے. اگر گہری محبت ہوگی تو آپ اس گاڑی کا ویسا خیال بھی رکھیں گے. وہ گاڑی آپ کے گردن پہ کچھ رسپانسبلٹیز لے کے آتی ہے. وہ محبت جو گاڑی کے ساتھ آپ کی ہے، پھر آپ اس کو صحیح والا پیٹرول اس میں ڈالیں گے، وہ سب ایڈ کیا ہوا پیٹرول آپ اس میں نہیں ڈالیں گے. مثال کے طور پہ جب گاڑی چلائیں گے تو پھر گڈھوں کا اور اسپیڈ بریکرز کا خیال رکھیں گے، ہے نا. یعنی ایک رسپانسبل لو آپ اس سے گاڑی سے کرو گے. تو یہاں پہ جو محبت کی بات ہو رہی ہے وہ محبت کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کو رسپانسبل بنائے. اور جتنی محبت گہری ہوتی ہے اور جتنی وہ شے بڑی ہوتی ہے اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے جو امیر المومنین کے خاص حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور معروف ہے یہ کہ امام کے خاص افراد میں سے ہیں. یہ کلوز سرکل، ایک دم کلوز سرکل میں سے یہ آتے ہیں. امام کے سامنے کرسی ہے، ملاقات ہے، اس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ کرسی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ گر جاتے ہیں اور سر پہ
ان کے چوٹ آتی ہے, خون بہنے لگتا ہے. تو امیر المومنین آگے بڑھے, وہ کپڑے سے جو ہے خون صاف کر رہے ہیں, اور صاف کرتے کرتے امام وہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ خود مومن اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. یہ وہ آیت ہے قرآن کی جو امام نے پڑھی وہاں پر. تو یہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا مولا میں نے تو کوئی غلط کام, مجھے بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو مولا نے پلٹ کے کہا کہ تم جب بیٹھنا چاہ رہے تھے تو تم نے بسم اللہ نہیں کہا. تو دیکھیں, کیونکہ امام سے وہ میں نے اپنا خاص رابطہ سمجھا ہے نا, کہ میں کلوز سرکل میں ہوں میں, اور مجھے خاص قسم کی محبت ہے. جب میں نے یہ دعویٰ کیا تو پھر ویسی ہی رسپانسبلٹی آپ کو دی جائے گی, ویسی ہی ایکسپیکٹیشن آپ سے کی جائے گی. تو جب ہم یہ محبت کریں تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ کس سے محبت کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ جس شخص سے محبت کر رہے ہیں وہ میرے اوپر کچھ ذمہ داری لے کر آئے گا, اس کا خیال مجھے رکھنا ہے, جس طرح سے مجھے اس مہنگی گاڑی کا خیال رکھنا ہے. چونکہ میں نے دعویٰ کیا نا کہ میں محبت کرتا ہوں, تو میں ایسے ویسے نہیں چلاؤں گا, سارا اس کا خیال رکھوں گا. تو یہاں پر بھی ہمیں اس طرح کی محبت کی امام سے ضرورت ہے, وہ کارگر ثابت ہوگی انشاءاللہ. جی مولانا صاحب ماشاءاللہ یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھا جا رہا ہے, یہاں ختم کرنے کا دل نہیں ہو رہا ہے, لیکن وقت کی کمی سے ہمیں اس پوڈ کاسٹ کو یہاں ختم کرنا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے ٹائم نکالا, ہمیں موقع دیا اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کر پائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ موضوع پسند آتا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں, اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, اور کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ اور کس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.